وہ والی خواتین جن کو حمل کے دوران شوگر ہوتی ہے، چاہے وہ دوران حمل شروع ہوئی ہے یا ان کو آلریڈی شوگر تھی اور اس کے بعد حمل ہوا، ایسی خواتین کے لیے انتہائی ضروری میسج یہ ہے کہ حمل کے دوران جو شوگر کا کنٹرول ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں آپ کو امریکن کالج آف گائنیکولوجی اور امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائن سے بتا رہا ہوں کہ ایسی خواتین جن کو حمل کے دوران شوگر ہے، ناشتے سے پہلے ان کی شوگر 95 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 140 سے کم اور 2 گھنٹے کے بعد 120 سے کم ہونا چاہیے۔ یہ فگرز بخوبی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ دوران حمل آپ لوگوں کی شوگر کا جو کنٹرول ہے وہ ان فگرز کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے انفارچونیٹلی، تو اس سے آپ کے بیبی کو بھی نقصان ہوں گے، اس سے آپ کو بھی کچھ خدشات جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ بیبی کو جو نقصانات ہیں وہ یہ ہوگا کہ بیبی جب آپ کا برتھ لے گا تو بیبی کا وزن بہت زیادہ بڑا ہوگا، جس کو ہم اپنی زبان میں میکروسومیا کہتے ہیں۔ دوسری بات، جب فیٹل آپ کی ڈلیور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا جو بچہ ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے شوگر بار بار کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، چونکہ ماں کے پیٹ کے اندر جب گلوکوز زیادہ رہتا ہے تو وہ بچے کو بھی ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے کا لبا زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے، اور زیادہ انسولین پیدا کرنے کی وجہ سے جب برتھ ہوتی ہے تو اس کی زیادہ انسولین اس کی شوگر کو بار بار کم کر دیتی ہے، جو کہ برین کے لیے بلکہ جسم کے تمام اجزاء کے لیے وہ نقصان دہ عمل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر رہنے کی وجہ سے جب میکروسومیا ڈیولپ ہوتا ہے تو ایسے بچے کی ڈلیوری کرنا بھی تھوڑی سی مشکل رہتی ہے۔ نارمل ڈلیوری تو بہت ہی مشکل رہتی ہے، اور سیزیرین کے دوران بھی ایسے بچے کو جو ہے ہمیں تھوڑے خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ ڈلیوری کے دوران جیسے شولڈر ڈسٹوشیا، کسی نہ کسی جسم کے حصے کو ڈیمیج ہو جانا ڈلیوری کرتے وقت، اس طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ فیس کرنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کے لیے بہت سختی سے ان لیولز کے اندر رہنا بڑا ضروری ہے، جس کے اندر آپ کو اپنی خوراک کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اپنی ایکسرسائز پہ غور کرنا ہے، اور اپنی ریکمینڈڈ میڈیسنز جو ہیں ان کے ڈاکٹر نے جو بھی ان کو ایڈوائز کیا ہے وہ اپنے پراپر ٹائم پہ لیتے رہیں۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹڈ میڈیکل حقائق جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور زندگی جئیں صحت کے ساتھ۔